السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کی رضا کی خاطر پورا کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ان عبادات میں سے ایک عبادت وہ حج اور عمرہ بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں جن عبادات کو قرار دیا ہے، ان میں سے ایک عبادت اور ایک رکن اور ایک پلر وہ ہے حج۔ بنی الاسلام علی 5، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکن اور ایک اسلام کی بنیاد وہ حج کو قرار دیا۔ حج صاحب حیثیت انسان پر ایک دفعہ زندگی میں فرض، جس کے پاس وہاں جانے کے وسائل ہیں، مال و دولت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، زندگی میں ایک دفعہ صرف فرض ہے، اس کے بعد پھر یہ نفلی ہوگا اگر آدمی اس کو بار بار کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے عمرے کو بھی فرض قرار دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس سے استطاعت ہو تو عمرہ کرنا چاہیے، بہرحال نہ بھی فرض ہو تو یہ عمرہ بھی حج ہی کی ایک شارٹ فارم ہے۔ عمرہ کرنے سے حج کا فریضہ تو ساقط نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتا۔ حج کی ذمہ داری حج ادا کرنے سے ہی ہوگی، لیکن عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہہ لیا جاتا ہے، کیونکہ عمرے کے اندر بھی حج کے کچھ ارکان اور کچھ مناسک آ جاتے ہیں، جس طرح بیت اللہ کا طواف ہے، صفا و مروہ کی سعی ہے، احرام ہے، یہ ساری چیزیں حج میں بھی ہوتی ہیں اور عمرہ میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو عمرہ یہ حج اصغر بھی کہلاتا ہے، یعنی چھوٹا حج۔ بہرحال حج اور عمرہ یہ 2 عبادات جو در حقیقت ایک ہی عبادت کی 2 مختلف شکلیں ہیں، ان کی بھی قرآن و حدیث کے اندر بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کی ایک چھوٹی سی لائن، چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کہ جس میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کی خاطر پورا کرو۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج عمرے کا احرام باندھ لیا، اس کی نیت کر لی، تو پھر اسے ادا کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ بھی بن گئی تو آپ کو بعد میں جب وہ مجبوری یا رکاوٹ دور ہو جائے تو اسے ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ موضوع ہم نے اس کورس کے اندر کیوں منتخب کیا؟ ماہ رمضان کے اندر کیا حج اور عمرے کا بھی کوئی رمضان کے ساتھ تعلق ہے؟ جی ہاں، حج اور عمرے کا رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور ایک خاص نسبت ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ حج تو ہوتا ہے ذو الحجہ کے مہینے میں، حج تو حج کے مہینے میں ہی ہوگا، وہ رمضان میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن عمرہ سال کے کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو ادا کیا جا سکتا، اور ماہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فضیلت بیان فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ پیارے نبی جناب محمد اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ ایک ہی حدیث میں عمرے کا بھی ذکر آ گیا، حج کا بھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کر لے تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ رمضان میں عمرہ کرنے سے اللہ پاک حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے، صرف اجر و ثواب میں برابری ہے، فریضہ تو حج کے سیزن میں ہی حج ادا کرنے سے ادا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ، کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا یہ میں محمد کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اجر و ثواب ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کر لیا، گویا کہ اس نے پیارے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے قافلے میں شامل ہو کر حج کر لیا، اتنا اجر و ثواب۔ یہی وجہ ہے کہ حرمین شریفین میں ماہ رمضان میں بہت ہی زیادہ رونقیں ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے جس کے پاس وسائل ہیں کہ میں رمضان میں اللہ کے گھر میں حاضری دوں اور وہاں جا کے عمرہ کروں۔ حرمین کس کو کہتے ہیں؟ حرم حرمت والی جگہ، عزت والی، رسپیکٹ والی، احترام والی جگہ، بیت اللہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کو حرم کہتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، یہاں کسی سے لڑنا نہیں، کسی سے بدلہ نہیں لینا، اور یہاں جانوروں کا شکار نہیں کرنا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، وہ دوسرا حرم ہے مسلمانوں کا، اس کا بھی ایک خاص احترام، عام جگہوں سے، عام مساجد سے زیادہ احترام۔ تو حرم ایک مکہ میں ہے، اسے حرم مکی کہتے ہیں، ایک حرم مدینہ منورہ میں ہے جسے حرم مدنی کہتے ہیں۔ دونوں کو ملا کر حرم سے حرمین، دو حرم۔ اور جو وہاں کے سعودیہ کے حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ یہ ٹائٹل اور لقب لکھنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، خادم الحرمین شریفین، کہ ہم حرمین شریفین کے خادم ہیں۔ بہرحال عمرہ کی بات ہو رہی تھی کہ عمرہ کی ویسے تو عام دنوں میں بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں تو اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں اس کی فضیلت یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، یہ درمیان والے پیریڈ میں جتنے صغیرہ گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، یہ اس کی معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور بھی کئی فضائل ہیں عمرہ کرنے کے، حج کے بھی فضائل ہیں۔ اب آتے ہیں عمرہ کے مختصر طریقے کی طرف۔ عمرہ کرنے کا مختصر طریقہ، اس کی 4 بنیادی ارکان، 4 بنیادی چیزیں۔ نمبر 1 احرام اور اس کی پابندیاں، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف، نمبر 3 صفا و مروہ کی سعی، اور نمبر 4 حجامت، کٹنگ۔ یہ 4 چیزیں بنیاد ہیں عمرے کی۔ اگر یہ 4 کام ہو جائیں تو آپ کا عمرہ ادا ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک کام بھی نہیں ہوا، کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے تو آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے
یا ویسے حج کے لیے بھی کوئی جائے تو اس کے لیے بھی یہ بات ایسے ہی ہوگی جیسے عمرے میں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے سپوز اس جگہ پہ. اب اللہ کے گھر کے 5 سائڈوں پہ 5 مختلف پوائنٹس مقرر کر دیے ہیں اللہ پاک نے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی شہر کے انٹرنس میں 4 یا 5 گیٹ ہوتے ہیں، جیسے اس ہال میں انٹرنس کے لیے مختلف گیٹس ہیں، ڈور ہیں، اسی طرح بیت اللہ کے قریب قریب کچھ فاصلوں پہ سراؤنڈنگ میں 5 پوائنٹس رکھے گئے ہیں، کیونکہ ہر سائڈ سے لوگوں نے آنا ہے اللہ کے گھر. کوئی ادھر سے آئے، کوئی ادھر سے آئے، کوئی ادھر سے آئے، کوئی ادھر سے آئے. تو سب کے لیے مختلف پوائنٹس مقرر کر دیے گئے ہیں، جگہ. ان کو میقات کہتے ہیں. میقات، میقات کا مطلب مقررہ جگہ. 5 مقرر جگہ ہیں، فکسڈ پوائنٹس، کہ جو شخص باہر سے آئے گا تو وہ میقات والی جگہ سے اس پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. اس سے پیچھے سے وہ جیسے بھی آئے کوئی پابندی نہیں اس پہ احرام کی، عمرے والی. میقات والی جگہ سے وہ احرام بھی باندھ لے گا اور ساتھ ہی احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں، جو لمیٹیشنز ہیں، وہ اس پہ اپلائی ہو جائیں. ایک ہوتا ہے لباس. ہم عام طور پہ احرام صرف کپڑوں کو سمجھتے ہیں. احرام ایک حالت کا نام ہے، حالت احرام. اس میں جتنی پابندیاں ہیں ان سب کو ادا کرنا، یہ اصل میں احرام ہے. تو جو احرام کا لباس ہے وہ چاہے تو ان 5 جو میقات ہیں ان میں سے آپ جس میقات سے بھی گزریں، چاہے تو آپ وہاں پہ اگر سہولت ہے، انتظام ہے، تو وہاں پہ احرام کا لباس پہن لیں. مرد 2 سفید چادریں مردوں کا لباس ہے احرام، اور نیچے جوتا جس طرح کا مرضی پہن لیں، جرابیں نہیں پہننی. جوتا جس طرح کا مرضی پہن لیں لیکن ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اس طرح کا جوتا ہونا چاہیے، شوز. اور سر پہ بھی کچھ نہیں پہننا. عورتوں کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں ہے لباس کے حوالے سے. عورتیں عام لباس کے اندر ہی جا سکتی. صرف ایک خاص قسم کا لباس تھا، وہ سلا سلایا ایک ٹوپی نما ہوتا تھا، پردہ کرنے کے لیے اوپر سے ٹوپی سی وہ پہنتی تھیں، جس کے اندر یہ آنکھوں کی جگہ وغیرہ یہ تھوڑی سی انہوں نے چھوڑی ہوتی تھی. اسے پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن ہمارے لوگوں نے اس سے بڑی باتیں نکال لیں. کسی نے کہا کہ پردہ ہی نہیں کرنا، وہاں پردہ ہی نہیں کرنا. بالکل غلط بات ہے، پردہ کرنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم پردہ کرتے تھے. اور پھر کچھ نے یہ سمجھ لیا کہ کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے یہ پابندیاں عائد کر لی. اور اس کی وجہ سے وہاں کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے نا لوہے کا ایک ہیڈ سا پہنا ہوتا ہے، رنگ سا، اور وہ رنگ یہاں تھوڑا سا آگے گیا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے آگے سے کپڑا لٹکاتی ہیں کہ چہرے سے ذرا کوئی 6 انچ فاصلے پر کپڑا لٹکے. یہ سب تکلفات. پردہ بھی کرنا ہے لیکن چہرے سے کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی حدیث نہیں. عورت پردہ کرے لیکن خاص قسم کا کوئی سلا سلایا کپڑا جو ہے وہ چہرے کے اوپر نہ پہنے، بس اتنی پابندی ہے. باقی عورت جو ہے عام لباس کے اندر عمرہ کرے گی. تو یہ جو لباس ہے، مرد ہو یا عورت، لباس چاہے تو میقات سے باندھ لیں، پہن لیں، چاہے تو گھر سے پہن جائیں لباس، لیکن پابندیاں وہاں سے شروع ہوں گی. اور اس کے بعد پھر اچھا احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ خوشبو نہیں لگانی، اس میں ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی آپ سے لڑے بھی تو آپ نے نہیں لڑنا، اس قسم کی پابندیاں ہیں. شکار نہیں کر سکتے آپ جانور کا. احرام میں اس طرح کی پابندیاں ہیں. اور اسی طرح جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ پابندیاں آپ پہ لاگو ہو گئی. اب آپ نے اس میقات والی جگہ پہ
ایک دفعہ نیت کر لینی ہے. نیت ویسے تو گھر سے آپ نے کر لی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، لیکن یہاں پر کچھ الفاظ بھی بولنے ہیں. نیت کہہ لیں یا اس کو دعا کہہ لیں، کہ دعا پڑھنی ہے لبیک عمرۃ، کہ میں یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں یا حاضر ہو گئی. اچھا، جب لوگ جہاز پہ جاتے ہیں تو اس میقات والی جگہ سے تو نہیں گزر سکتے، لیکن اس کی اوپر سے بلندی سے، اس کے اوپر سے ہائٹ سے گزرتے ہیں. جہاز والوں کو پتا ہوتا ہے، جہاز والے 5 منٹ پہلے بتا دیتے ہیں کہ لو جی اب ہم 5 منٹ بعد میقات کے اوپر سے گزرنے لگے. لوگ پھر سیدھے پترے ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں میقات والی جگہ پہ. اور ساتھ ہی پھر میقات کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلبیہ پکارنا. تلبیہ اس کو کہتے ہیں، لبیک لبیک اس کو کہتے ہیں تلبیہ. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھتے جانا. بیت اللہ کے قریب جا کے مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو جائیں، بیت اللہ سے باہر ہی اس کو پڑھنا سٹاپ کر دینا. بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے گھر حرم میں داخل ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ جو اس کے مختلف گیٹس ہیں، باب فہد سے انٹر ہوں تو زیادہ آسانی رہے گی، یا میکسیمم باب عبدالعزیز، ان 2 دروازوں سے انٹر ہوں تو آسانی رہے گی. انٹر ہونے کے بعد اللہ کے گھر پہ نظر پڑے گی. پہلی دفعہ جو جاتا ہے اس کی تو کیفیت وہاں بڑی عجیب ہوتی ہے، عجیب سی اس کے اوپر ایک ہیبت ہوتی ہے اس گھر کی، اللہ کے اس گھر کی، اس کی عزت اور اس کے احترام کی وجہ سے. بہرحال ایک بات معروف ہے کہ جی پہلی نظر پڑے تو جو دعا کرو قبول ہوتی ہے. یہ حدیث صحیح تو نہیں ہے، لیکن دعا کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر وہاں بھی آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ اللہ سے کچھ مانگیں تو آپ وہاں مانگنے کے لیے گئے ہیں، لیکن اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے نہیں مانگنا. ویسے آپ کی اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے مانگنے کو مانگ لیں. اس کے بعد بیت اللہ کے 4 کارنر ہیں، کونے. آپ تقریباً حجر اسود جس کارنر میں نصب ہے وہاں سے آپ کا عمرہ شروع ہوگا. رات کی وجہ سے وہ حجر اسود نظر نہیں بھی آ رہا ہوتا. پھر اس کے لیے انہوں نے گرین لائٹس لگائی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ، گرین لائٹس اس کی سیدھ میں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس وقت حجر اسود کے کارنر کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی. وہاں سے آپ نے اللہ اکبر اس طرح اشارہ کرنا، یا بسم اللہ اللہ اکبر. پہلی دفعہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف اللہ اکبر پڑھ کے وہاں سے چل پڑے. کئی ایسے کر کے چومتے ہیں ہاتھ کو، یہ درست نہیں. چومنا صرف اس چیز کو ہے جو حجر اسود سے ٹچ ہو جائے، چھڑی ہے، ہاتھ ہے، ٹچ ہو جائے پھر چوم سکتے ہیں. ڈائریکٹ اس کو حجر اسود کو ڈائریکٹ چوم لیں، یا اس کو کوئی چیز ٹچ کر کے چوم لیں. لیکن عام طور پر آج کے اندر یہ پاسبل نہیں ہوتا، اس لیے دور سے ہی اشارہ کر لیں اللہ اکبر اور ساتھ ہی چل پڑیں. یہ کوئی سلام نہیں ہوتی اس سے، یہ بس سنت ہے کہ ایسے اشارہ کر کے اللہ اکبر کر کے چل پڑنا. اور حجر اسود کو چومنا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. وہاں بڑی عورتیں میں نے دیکھا بال بکھرے ہوتے ہیں، نہ شرم نہ حیا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، صرف جی میں نے حجر اسود کو چومنا. اور مردوں کے اندر پھنسی ہوتی ہیں وہ. یاد رکھیں حجر اسود کو چومنا سنت، اور دوسروں کو تکلیف دینا یہ حرام. اور اس طرح بال بکھیرنا، مردوں کے اندر گھس جانا، یہ حرام ہے. بہرحال آپ چکر لگائیں، اس طرح اینٹی کلاک وائز چکر لگائیں گے. جب حجر اسود پہ دوبارہ آ جائیں، آپ کا ایک چکر مکمل ہے، پھر اللہ اکبر کریں، اور پھر دوسرا چکر، پھر اللہ اکبر. اس طرح آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے. اور جب 8واں چکر مکمل ہوگا، اینڈ پہ آپ پھر اللہ اکبر کریں گے. اور اس کے بعد آپ مقام ابراہیم، وہ جگہ ہے جہاں وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، اس کے گرد ایک قبر سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، فریم سا. اس کی سیدھ میں کہیں آپ کو دور دراز کہیں بھی جگہ مل جائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
وہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اگر پاسبل ہو تو دوبارہ ایک دفعہ حجر اسود کے پاس آ کے پھر اللہ اکبر کر کے پھر واپس جائیں. اگر نہ پاسبل ہو تو کیونکہ الٹا آپ کو آنا پڑے گا کلاک وائز، تو پھر آگے آب زمزم کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پیا، اس کو اپنے اوپر بھی بہایا اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے صفا و مروہ کی سعی کی طرف. اور اس کے اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ کریں گے، ویسے بیسمنٹ پہ بھی انہوں نے ایک فلور بنا دیا ہے، گراؤنڈ میں بھی اوپر بھی، لیکن جو گراؤنڈ فلور والا ہے وہاں پہ وہ پتھر وغیرہ پہاڑ آپ کو صحیح نظر آئیں گے. تو وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے صفا و مروہ کی سعی کو. صفا پہاڑ پہ پہلے جانا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. یہ گراؤنڈ فلور پہ جانے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ نظر آئے. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنی ہیں. وہ دعائیں آپ دعاؤں والی کتابوں سے یاد کر سکتے ہیں اور وہ دعا یاد کر کے صفا پہاڑی والی دعا پھر آپ نے اللہ پاک سے دعائیں کرنی ہیں، پھر وہ دعا پڑھنی ہے، پھر آپ نے دعائیں جو جی چاہتا مانگے قبلے کی طرف کھڑے ہو 7 دفعہ وہ دعا پڑھنی ہے جس دعا کے اندر آتا ہے نا انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ والی دعا. لوگوں نے وہاں بڑی کتابیں پکڑی ہوتی ہیں، من گڑت اپنے اپنے ملک کی لوگوں نے بنائی ہوئی دعاؤں کی کتابیں پکڑی ہوتی ہیں. جی بیت اللہ کے پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، کوئی دعا مقرر نہیں، جو جی چاہتا ہے آپ دعائیں مانگے طواف کے دوران اور صفا مروہ کی سعی کے دوران. ہاں صفا پہاڑی پہ ایک دعا ہے اور یہ دعا پورے عمرے کی جان ہے. یہ دعا لوگوں کو یاد کوئی نہیں ہوتی، باقی اور بڑی دعائیں پکڑی ہوں گی ہاتھ میں، یہ دعا کو نہیں یاد ہوگی جو مسنون. وہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، 7 دفعہ دعائیں کرنی ہیں. پھر آپ نے مروہ پہاڑی کی طرف جانا ہے. رستے میں حضرت حاجرہ کی سنت ہے نا جی، حضرت حاجر، تو رستے میں جہاں حضرت حاجرہ تیز ہوتی تھی نا اس جگہ پہ انہوں نے گرین لائٹیں لگا دی، وہاں تھوڑا سا تیز بھاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی عورت نہیں بھاگے گی. عورت کیوں نہیں بھاگے گی؟ یہ جس عورت کی سنت ہے، جس کی یہ سنت ہے، وہ بھی تو ایک عورت ہی تھی، عورت ہی تو بھاگی تھی تو یہ سنت بنی، تو عورت بھی وہاں تیز چل سکتی ہیں. اس کے بعد مروہ پہ پہنچیں گے، مروہ پہ بھی یہی دعا پڑھنی ہے اور ایسے ہی ہوگا. 7 دفعہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لینا ہے. بیت اللہ وہاں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا، آگے عمارتیں بن چکی ہیں، لیکن منہ آپ نے قبلے کی طرف کر کے یہ دعا 7 دفعہ پڑھنی ہے. پھر اللہ سے جو جی چاہے مانگیں. یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا، صفا سے مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ تک دوسرا چکر، پھر صفا تک تیسرا، پھر اسی طرح صفا مروہ. ایک پہاڑی سے دوسری تک ایک چکر گنا جاتا ہے. یہ 7 چکر ہوں گے. اسی طرح دعائیں پڑھنی ہیں دونوں پہاڑیوں. تو کچھ بیوقوفوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جی صفا مروہ پہاڑی پر جا کے نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیے ہوئے نفل، وہاں کوئی نفل نہیں. اس پورے سفر کے، اس پورے طواف کے دوران یا صفا مروہ کی سعی کے درمیان اگر اذان ہو جائے، فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سارا کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا صفوں میں، پھر بعد میں وہیں سے شروع کر دینا. اور کوشش کریں کہ طواف کے دوران باوضو رہیں. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے دوران باوضو رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک طواف کے دوران باوضو رہنا ضروری ہے. بہرحال یہ آپ کا تیسرا رکن بھی ادا ہوا. آخر میں آپ نے کٹنگ کرنی ہے. مرد جو ہیں وہ پورے سر کے بال کٹوا سکتے ہیں، منڈوا بھی سکتے ہیں، یعنی ٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں. ٹینڈ کروائیں، حلق کروائیں تو یہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے. اور اگر کٹنگ کروا لیں تو یہ بھی جائز ہے. اور عورتیں جو ہیں وہ صرف اپنے سر کے تھوڑے سے بال ایک سائڈ سے پکڑ کے وہ کاٹیں گی، لیکن اس مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر ہی سرے عام کٹنگ شروع کر دینا یہ درست نہیں. اپنے ہوٹل جائیں،
ہوٹل جا کے آرام سے آپ کٹنگ کریں. وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید ادھر ہی کٹنگ کر کے جانا ہے، شاید اس پہاڑی کے اوپر کٹنگ کرنا ضروری ہے. یہ آپ کا عمرہ مکمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے اندر بار بار عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.